جائے اور اگر ان رولز کو اپنایا جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کا تابعدار ہوا جائے، ان کی پیروی کی جائے اور ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا جائے اور ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا جائے، تو انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اگر انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ انسان وہاں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے تمام مسلمانوں سے یہ پرومس کر رکھا ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی خدائی پر اور ونس آف گاڈ پر اور مونوتھیزم پر اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر تم اللہ کو خالق الملک مانتے ہو اور رزاق و فتاح مانتے ہو، تو ضرور تم کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند رہو گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی بھی پاور تمہیں زیر نہیں کر سکتا ہے، تمہیں دبا نہیں سکتا ہے، تمہیں ہرا نہیں سکتا ہے اور تمہیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، یقیناً تم ہی کامیاب ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے۔ وہ کنڈیشن اور شرط کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مؤمن ہو، اگر کمپلیٹ فیتھ اور کمپلیٹ بلیف آپ کے اندر موجود ہے تو تم ہی سربلند رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا اینالیسس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب نہیں ہیں، ہم تو کامران نہیں ہیں، ہم تو ذلت کا شکار ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں، بلکہ آج تو ہمیں شکر سے اور اچھوت سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آج ہم اور آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ جس درجے کا ایمان ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا اور جس درجے کا فیض ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا اور جس درجے کی عبادت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے تھی اور جس درجے کی پوجا اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے تھی اور جس درجے کی ورشپ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے تھی، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ چونکہ اگر ہماری زندگیوں میں ہوتی تو ہم سربلند ہوتے۔ اللہ رب العزت کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے اور جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، شریعت کی کوئی شریعت کا کوئی قانون، شریعت کا کوئی بات اور شریعت کا کوئی پورشن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر ہمیں اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ آپ اپنی عقل کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ شریعت کے اوپر آبجیکشن کا اور اعتراض کرنے کا حق آخر کیسے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے؟ لہذا صاف طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ آج ہمارے اندر کامل ایمان نہیں ہے، آج ہمارے اندر کامل بلیف نہیں ہے۔ کیسے آئے گا کامل ایمان؟ ہمیں اسلام کو فالو کرنا پڑے گا،
ہمیں اسلامی شریعت کو اپنانا پڑے گا. اسلامی شریعت کے جو احکامات ہیں اور جو آرڈرز اور قانون اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں, ہمیں ان تمام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا پڑے گا. اگر ہم ان تمام قانون کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرتے ہیں, انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں, تو یقینی طور پر 100%, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 110% ہم کامیاب ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ریزنس کو دیکھتے ہیں اور ان اسباب کو دیکھتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہم ذلت کا شکار ہیں, جن اسباب کی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہیں, اور جن اسباب کی وجہ سے ہم ڈاؤن فال فیس کر رہے ہیں, جب ہم ان اسباب کو دیکھتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم غور کرتے ہیں اور پونڈر کرتے ہیں, تو دو چیزیں اور دو اسباب اور دو ریزنز نکل کر کے آتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا, صحابہ کرام کے درمیان جب صحابہ کرام کی پوری دنیا کے اندر حکومت تھی, جب صحابہ کرام ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک اور نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک پورے مسلمانوں کی حکومت تھی اور صحابہ کرام کی حکومت تھی, ایسے وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کے اوپر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے اور اس طریقے سے حملہ کریں گے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی اس طریقے سے سازشیں کریں گے جس طریقے سے بھوکے کھانے کے نوالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے اور ان کے درمیان اور ان کے سامنے کے دسترخوان لگایا جاتا ہے اور جب ڈائننگ بورڈ بچھایا جاتا ہے اور طرح طرح کی ڈشیں اس پر لگائی جاتی ہیں, تو ہر انسان ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ذرا یہ ڈش لے لو اور ذرا یہ کھانا لے لو اور ذرا یہ چیز لے لو, یہ چیز بہت لذیذ ہے. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے اسی طریقے سے حملہ کریں گے. اس کے جواب میں صحابہ کرام نے پوچھا, وَمِن قِلَّةِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ, صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی, ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا زمانہ آ سکتا ہے کہ آج تو ہماری شان و شوکت ہے, آج ہمارا روح دبدبا ہے اور آج ہم حکومت کر رہے ہیں. آخر وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ مومنین اور مسلمان بہت زیادہ ذلت و پستی کا شکار ہوں. انہوں نے پوچھا کیا اس پستی کی وجہ اور کیا اس ذلت کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ, حدیث کے الفاظ ہیں, کیا ہم لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, قال بل انتم یومئذ کثیرون, نہیں تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن وجہ یہ ہوگی کہ تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ حیثیت بالکل کم ہو جائے گی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جس طریقے سے سیلاب کے زمانے میں اس پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑ اور کرکٹ کی ہوا کرتی ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اونچائی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھنے میں, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اور ان کی کوئی وقات نہیں رہتی ہے اور ان کی کوئی امپورٹنس اور کوئی سگنیفیکنس نہیں رہتی ہے. پانی جس طرف بھی چاہتا ہے انہیں بہا لے جاتا ہے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالات اس وجہ سے آئیں گے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر دو کمیاں ہوں گی, حب الدنیا و کراہیت الموت. انسان کے اندر دنیاوی محبت اور دنیاوی پیار بہت زیادہ ہوگا اور انسان اس دنیاوی پیار میں مبتلا ہو کر کے اور دنیا کی محبت کو مبتلا ہو کر کے انسان آخرت کو بھول چکا ہوگا. اور پھر فرمایا وکراہیت الموت, انسان موت کو بھی بھول چکا ہوگا. انسان اس طریقے سے بیہیو کرے گا
اور انسان کے اعمال افعال اور انسان کے جو ایکشنز ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے کہ ان سے یہ پتہ چلے گا اور جو انڈیکیٹ کریں گے اس بات کی طرف کہ انسان یقینی طور پر موت ہو چکا ہے۔ آج ہمارے حالات بالکل وہی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کے تمام لوگ من الاجداث اپنی قبروں سے نکل کر کے اللہ کے دربار میں اور ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ تبارک و تعالی جمع ہو رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک عمل کا اور ہمارے ایک ایک فعل کا اور ایک ایک ایکشن کا اور ہمارے ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے اللہ رب العزت حساب لے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ کہ ہم نے تمہیں جوانی نہیں دی تھی؟ کہ ہم نے تمہیں اتنا وقت عطا نہیں کیا تھا کہ اگر تم اس کے اندر غور کرنا چاہتے تھے تو غور کر سکتے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن اربع، کہ ابن آدم کے قدم اور انسان کے پیر اللہ رب العزت کے دربار سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت ان سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، ہم نے تمہیں ٹائم دیا تھا، کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے زندگی دی تھی اور اسی وجہ سے وقت دیا تھا کہ تم موبائلوں کے اندر مشغول نہ ہو، کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے زندگی دی تھی کہ تم انسٹاگرام پر بیٹھ کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کرتے رہو، کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے زندگی دی تھی کہ تم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیشہ ایکٹیو رہو، کیا ہم نے تمہیں اسی وجہ سے زندگی دی تھی کہ تم اللہ کے قانون کو اور اللہ کے آرڈرز کو بھول جاؤ؟ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اللہ رب العزت ہمارے عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا اور ایک ایک ٹائم کا حساب لیا جائے گا، اور ابھی اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو پوچھ ہی رہا ہوگا، ان تمام چیزوں کا سوال ہو ہی رہا ہوگا کہ دوسرا سوال ڈال دیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، انسان کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے جوانی دی تھی کہ تم صبح کے وقت اپنے بستروں میں لیٹے رہو، اپنے بستروں کے اوپر تم پڑے رہو، کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے جوانی دی تھی کہ اذان ہوتی رہے اور ہم اپنے شور و شغل میں اور اپنے لہو لہب میں مبتلا رہے؟ کیا اسی وجہ سے ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہ فجر کی اذان ہوتی رہے اور ہم سوتے رہے، ظہر کی اذان ہوتی رہے اور دنیاوی کاموں میں ہم مشغول رہے، ظہر کی اذان ہوتی رہے اور ہم اپنے دکان و مکان کو اور اپنے آفیسز کو بند کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیا عصر کی اذان ہوتی رہے اور ہم اسی طریقے سے میدانوں میں کرکٹ کھیلتے رہے؟ کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے جوانی دی تھی اور اسی وجہ سے ہم نے تمہیں یوتھ ایج دی تھی کہ مغرب کی اذان ہوتی رہے اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول رہے؟ کہ ہم نے اسی وجہ سے تمہیں جوانی دی تھی کہ عشاء کی اذان ہوتی رہے اور ہم دوسروں کی غیبتوں میں اور دوسروں کی چوریوں میں اور فائٹنگز میں اور سلنڈرنگز میں ہم مشغول رہے؟ کہ ہم نے تمہیں اسی وجہ سے جوانی دی تھی؟ ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال لیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اتنی آسان نہیں ہے آخرت کی زندگی جتنی ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کیوں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے؟ کیوں اللہ رب العزت کے حقوق ادا نہیں کیے تھے؟ کیوں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیے تھے؟ کیوں بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیے تھے؟ کیوں اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کیا تھا؟ اور کیوں اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا تھا؟ ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ اور اگر ہم ایک دوسری جو حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام لوگ اس دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس امت کا جو آخری فرد ہوگا، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان ہوگا
کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں ہمیں مانا، دنیا میں ہماری عبادتیں کی، دنیا میں نماز جنہوں نے ادا کی اور دنیا میں جنہوں نے سجدے کیے، وہ تمام لوگ سجدے میں چلے جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، چاہے جن لوگوں نے حقیقتاً اور واقعتاً سجدہ کیا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں واقعتاً نماز پڑھی ہوگی، وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں گے، پروسٹریشن میں چلے جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے سجدوں کو ادا نہیں کیا، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نہیں گزارا، وہ لاکھ کوششیں کریں گے سجدے میں جانے کی، لیکن اللہ رب العزت ان کی پیٹھ کو تخت کی طرح بنا دے گا، بالکل سخت، اور وہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اتنی آسان نہیں ہے آخرت کی زندگی، ہمیں اور آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا اور اسلام کے احکامات کو، اسلام کے قوانین کو اور اسلامی ماڈلز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اور ان چیزوں کو کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہم نے جن چیزوں کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، جن چیزوں کو ہم نے سکسیس سمجھ رکھا ہے، وہ یقیناً کامیابی تو ہے، سکسیس تو ہے، لیکن وہ حقیقی سکسیس اور حقیقی کامیابی نہیں ہے، وہ عارضی کامیابی ہے، وہ ٹیمپریری کامیابی ہے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حقہ کے اندر 29ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ رب العزت ایک مثال سے سمجھاتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا ہر کوئی شخص امتحان دیتا ہے، 10th کا امتحان دیتا ہے، 12th کا امتحان دیتا ہے، گریجویشن کرتا ہے اور دیگر امتحانات دیتا ہے، اور امتحانات کے بعد جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں، کوئی 80% حاصل کرتا ہے، کوئی 90% حاصل کرتا ہے، کوئی 95% حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو وہ بچہ اس رزلٹ کو لے کر کے اپنے والدین کو دکھاتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ہے میرا رزلٹ اور میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی طریقے سے جب ہمارے نامہ اعمال توڑے جائیں گے، جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جن لوگوں کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ یہ کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، دیکھو تو صحیح، پڑھو تو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میرا ایمان تھا اور یقیناً میرا عقیدہ تھا کہ میں ضرور اللہ رب العزت سے ملوں گا، اسی وجہ سے میں دنیا کے اندر عبادت کیا کرتا تھا۔ لیکن فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ انسان کہے گا کہ ہائے مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے، اور وہ یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرا کام تمام کر چکی ہوتی اور موت نے مجھے بالکل ختم کر دیا ہوتا، یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اغنی عنی مالیہ، انسان کا مال کچھ کام نہیں آئے گا، صاف طور پہ فرمایا گیا ہلک عنی سلطانیہ، انسان کا زور اور دبدبا اور طاقت اور پاور اور انرجی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ہم نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر آج ہم نے پیسہ حاصل کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، آج ہمارے پاس مال و دولت آ گئی تو ایسا ہے جیسے ہم نے دنیا بھی خرید لی اور آخرت بھی خرید لی۔ میرے بھائیوں کھلے طور پہ میں کہتا ہوں کہ فرعون کے پاس بھی پیسہ تھا، قارون کے پاس بھی پیسہ تھا، حامان کے پاس بھی پیسہ تھا، شداد کے پاس بھی پیسہ تھا، امیہ بن خلف کے پاس بھی پیسہ تھا، اور ابو جہل الضعیف کے پاس بھی پیسہ تھا، لیکن ان کا ایک روپیہ بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا، اللہ کے عذاب سے انہیں دور نہیں کر سکا۔ لہذا کون سی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ اللہ کے عذاب سے ہمیں ہمارے نیک اعمال بچائیں گے،
اللہ کے عذاب سے ہمارے نیک اعمال ہمیں بچائیں گے، ہمارے اعمال صالحہ بچائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نیک اعمال کرنے میں آگے بڑھیں، اپنے تمام چیزوں کو جو بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو فور ایور رہنے والی ہے، اللہ رب العزت وہاں پہ بھی ہمیں کامیاب کرے گا۔ دنیا کا حاصل ہو جانا اور دنیا کما لینا اور دنیا کو حاصل کر لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقصود بھی ہے۔ انسان کو کمانا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کمپنی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ علماء کمانے سے منع کرتے ہیں۔ علماء کمانے سے منع نہیں کرتے، بلکہ علماء ایسی کمائی سے منع کرتے ہیں کہ جس کمائی میں پڑ کر کے انسان اپنی آخرت کو بھول جائے۔ کمانا ہے، آپ کو کمائیے، خوب شوق سے کمائیے، لیکن ان کمائی میں آ کر کے ہمیں آخرت کو بھولنا نہیں ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بھولنا نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں، انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہم مال کی محبت میں مبتلا ہوں، انسان یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم مال کے پیچھے بھاگیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال ہمارے پیچھے بھاگے۔ جب انسان شریعت کو فالو کرے گا، اسلام شریعت کو 110% اس پر جب عمل کرے گا تو دنیا کھنچ کر کے انسان کے قدموں میں آئے گی۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا مال کچھ کام نہیں دے گا تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مال کام نہیں دے گا کہ جس مال کے پیچھے پڑ کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بھلا رکھا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس بات کو سمجھیں اور کم فہمی کا اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل طریقے سے اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دیگر حقوق العباد ہیں اللہ رب العزت ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی چند باتوں پر ہم کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔